مرثیہ مرثیہ عربی زبان کا لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے مردے کو رونا یا میت پر آنسو بہانا۔ صنف شاعری میں مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی فوت شدہ شخص کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کی تعریف بیان کی جائے، توصیف بیان کی جائے، درد مندی کا اظہار کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ قصیدہ میں کسی زندہ شخص کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، تو مرثیہ میں کسی بھی مرنے والے شخص کی توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اردو اور فارسی میں مرثیہ زیادہ تر جو ہے وہ شہدائے کربلا اور واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، اور شہدائے کربلا کے علاوہ اگر کسی شخص کی موت پر جو مرثیہ لکھا جاتا ہے اس کو پھر شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مرثیہ میں کسی مرنے والی پر دکھ یا غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اردو شاعری میں مرثیے کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ مرثیہ کا جو آغاز ہے وہ دکن سے ہوا ہے، لیکن لکھنؤ میں اس کو خاص عروج ملا، اور یوں وہاں پر جو یہ مرثیہ ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعات کربلا کے لیے مخصوص ہو گیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرثیہ کی جو ہے وہ اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ مرثیہ کے 9 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے چہرہ ہوتا ہے، یہ ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اور اس میں تمہید باندھی جاتی ہے، یعنی عموماً اخلاقی باتیں کی جاتی ہیں، فطری مناظر سے جو ہے وہ متعلق اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سراپا ہے، اس میں جس کے اوپر آپ مرثیہ لکھ رہے ہیں اس کا حلیہ، شکل و شباہت، حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 ہے رخصت، اس میں جو آپ کا ممدوح ہے اس کا میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے کا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ہے آمد، اس میں میدان جنگ میں ممدوح کی آمد کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے رجز، اس حصے میں دشمن سے مار کا آرائی سے پہلے جو ممدوح ہے وہ اپنے اوصاف اور اپنی خاندانی شرافت اور نجابت کا ذکر کرتا ہے۔ پھر ہے رزم، اس میں جنگ کا منظر بیان کیا جاتا ہے، یعنی جنگ کے میدان میں جو شجاعت اور بہادری کے کارنامے دکھائے گئے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہادت ہوتی ہے، شہید ہونے کا منظر بتایا جاتا ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر شہادت کے بعد بین ہوتا ہے، تو اس میں جو ممدوح کی لاش ہے، جو میت ہے، اس پر رنج و الم کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے کہ ہر طرف رنج و الم ہے، رونا ہے، آوازیں ہیں، اور وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سننے والوں کو بھی سن کر رونا آ جائے۔ اور پھر آخر میں دعا ہوتی ہے، آخر میں دعائیہ اشعار کہے جاتے ہیں۔ میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کے بہت سے مرثیے آپ کے کورس میں شامل کیے گئے ہیں۔ احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور، باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور، نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور، زنبور کا حل اور ہے الہان زنبور اور، سمجھو تو صحیح تم کہ بشر کیا ہے ملک کیا، بت کیا ہے خدا کیا ہے زمین کیا ہے فلک کیا۔ اب مرزا سلامت علی دبیر کا ہی ایک مرثیہ ہے آپ کے کورس میں، جو تخت فرس پہ علی اکبر کا خطاب، تو اس میں حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے کا خطاب بتایا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں۔ تن پر رہے معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے، جز دستے گدا اور کہیں زر نہیں رکھتے، تکیہ کرم حق پہ ہے بستر نہیں رکھتے، یہ ان پہ کھلا ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، ہر بندے کے ہم بند کشا عقد کشا ہیں۔ تو یہ تھا مرثیہ۔